बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 अगस्त बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 24 घंटों के बाद बिलाखिर इमरान खान की दरख्वास्तों पर फैसला जारी कर दिया। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से जो अहम रिमार्क्स और अहम उनकी जानिब से स्टेटमेंट जारी की गई है उसकी मुख्तसर तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे पेशावर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। ये अहम समाअत थी। पेशावर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच था, जस्टिस नईम अनवर और जस्टिस खुर्शीद इकबाल, उन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई के ये साबिक सेनेटर हैं औरंगज़ेब खान समेत 4 कारकुनान की 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तारियों से मुतल्लिक केसेस पर समाअत हुई। 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। हुकूमत की जानिब से एडिशनल एडवोकेट जनरल दानियाल असद चमकनी पेश हुए। अदालत को वकील दरख्वास्त गुजार की जानिब से कहा गया कि मेरा मुवक्किल 9 मई के वाक़यात के दौरान पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं था। औरंगज़ेब खान 11 मई से 18 मई तक दुबई में था। वकील दरख्वास्त गुजार ने मज़ीद कहा कि दरख्वास्त गुजार के पासपोर्ट से भी ये वाज़ेह है कि मेरा मुवक्किल पाकिस्तान में नहीं था। वकील दरख्वास्त गुजार ने मज़ीद कहा कि दरख्वास्त गुजार के पासपोर्ट से ये बातें वाज़ेह हैं कि मेरा मुवक्किल उस वक्त दुबई में मौजूद था। और साथ उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क होने के बावजूद 3 जुलाई 2023 को डीसी ओकज़ई ने उनके 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तारी के नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अदालत को एडिशनल एडवोकेट जनरल की जानिब से कहा गया कि मज़कूरा सेनेटर के ख़िलाफ़ एक केस भी है जिस पर अदालत ने औरंगज़ेब खान समेत दीगर 4 कारकुनान को केसेस की तफसीलात फ़राहम करने का हुक्म देते हुए अदालत ने रिकॉर्ड तलब कर लिया और समाअत 23 अगस्त तक मुलतवी कर दी। अब मुझे बताएं कि 23 अगस्त तक जब समाअत मुलतवी की गई है तो 23 अगस्त तक तो उनका अगर कोई 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तारी भी थी तो वो तो वक्त तो पूरा हो जाएगा। और आज अगर 12 अगस्त है और कल की ये समाअत है 11 अगस्त को, 11, 11, 22 और 23 तकरीबन 2 हफ्तों की तारीख दे दी गई है और उस पर अदालत की जानिब से रिकॉर्ड तलब किया गया है कि आएँ और अदालत को बताएं, सारी तफसीलात से अदालत को आगाह करें। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अहम स्टेटमेंट और अहम उनकी जानिब से बयान जारी किया गया है। ये एक कमेटी बनाई गई थी, ये जस्टिस जुडिशल एंड जस्टिस कमेटी थी, नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी थी, नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी। उसके इजलास की सदारत करते हुए जिसमें अदलिया में खाली असामियाँ तरजीह बुनियादों पर किए जाने समेत दीगर अहम अमूर पर जोर दिया गया। कमेटी इजलास के अलामिया में तफ्तीशी अफसरान और इस्तगासा की तरबियत के हवाले से भी उन चीज़ों को भी उजागर किया गया। इस मौका पर चीफ जस्टिस ने कहा कि बरवक्त चलान अदालतों में जमा होने चाहिए ताकि मुकदमात जल्द निपटाए जाएँ। मीटिंग में चीफ जस्टिस शरीयत कोर्ट समेत 4 सूबाई हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहबान ने शिरकत की। मीटिंग में सूबाई आईजीज़, सूबाई एडवोकेट जनरल्स भी शरीक थे। इजलास में चीफ जस्टिस का कहना था कि अदलिया फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए पुरज़्म है, जबकि मन गढ़ंत और झूठी मुकदमाबाजी की हौसला शिकनी होनी चाहिए। मुतबादिल सालसी निज़ाम इंसाफ अदालतों पर बढ़ते मुकदमात का बोझ कम करने के लिए इंतहाई अहम है। चीफ जस्टिस ने इंसाफ की फराहमी के लिए अदालतों और जुडिशल अफसरान को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान को तरबियती प्रोग्राम्स से इस्तेफादा करना चाहिए। सबसे बड़ा जो इस वक्त मसला है वो है तफ्तीशी अफसरान का। जैसे आप जानते हैं कि 3 माह से ज़ायद हो चुका 9 मई के वाक़यात को, जो लोग 3 माह से जेलों में हैं और हमारा कानून कहता है कि गिरफ़्तारी के बाद 14 दिन के अंदर अंदर आपने चालान जमा करवाना है और उसके बाद ट्रायल शुरू होगा। और जैसे इमरान खान के दौर में जब आसिफ सईद खोसा साहब के बाद और फिर जो बाकी ऑनरेबल जजेस थे, चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, उनके दौर में ये होता रहा कि एक माह में मर्डर ट्रायल का फ़ैसला आता था और रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत होती थी और वो बड़ा कामयाब मर्डर ट्रायल कोर्ट्स ने काम किया था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब आप इस तरीके से चीज़ों को आगे कंटिन्यू नहीं रखते और अब 3 माह से ज़ायद अगर अरसा हो गया है और उनके चालान ही नहीं जमा करवाए गए, एक तरफ से चालान नहीं जमा होते, दूसरी तरफ से दरख्वास्त जमानतों पर समाअत नहीं होती, और अगर जो बरी हो जाएंगे तो वो जितना अरसा जेल में गुजार रहे हैं उसका हिसाब कौन देगा? क्या हमारा कानून अब सारे तो नहीं ना, सबको अगर 10,000 लोग हैं फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स, तो 10,000 में अगर 1,000 को सज़ा होती है तो 9,000 तो बरी हो जाएंगे। जब 9,000 बरी हो जाएंगे तो वो जो 3 माह से जेलों में पड़े हैं तो उसका हिसाब क्या रियासत देगी? ये बहुत अहम चीज़ें होती हैं हमारे क्रिमिनल लॉ में।
یہی وجہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے بار بار اس سوال پر زور دیا گیا کہ تفتیشی افسران کی جو تربیت ہے اس کے اوپر دیکھنا ہوگا۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم سے جڑے ایک صحافی ہیں حسن ایوب خان، ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر کل کے فیصلے پر جو تکلیف کا اظہار کیا گیا، انہوں نے کہا اگر جاتے جاتے، اب یہ کن کو مخاطب کر رہے ہیں؟ چیف جسٹس آف پاکستان کو، اگر جاتے جاتے کوئی شرارت کی تو اس کی قیمت، بھاری قیمت آپ کو ادا کرنی پڑے گی، اور اس کی بھاری قیمت ادا کرنے کے لیے تیاری رکھیے گا، کیونکہ راوی کہتا ہے کہ ابھی تو چین ہی چین لکھ رہا ہوں، کہیں بے چین ہو گیا تو پھر آپ کو بھی چین سے نہیں رہنے دوں گا۔ یہ کہا جا رہا ہے پی ڈی ایم سے جڑے صحافیوں کی جانب سے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کل جو فیصلہ دیا، جس میں ریویو ایکٹ کو کالعدم قرار دیا گیا تھا، اور اس میں یہ فیصلہ دیا گیا تھا کہ ریویو ایکٹ آئین کے خلاف ہے، قانون کے خلاف ہے، اس وجہ سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن بالآخر ان کی جانب سے یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ نہیں، اس قانون سے تو نواز شریف کو کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا، نواز شریف کا اس قانون سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، یہ رات کے اندھیروں میں، اور آپ نے جو آج تک فیصلے تھے اس پر آپ نے جو ریویو کا اپیل کی صورت میں حق دیا تھا، یہ آپ نے کوئی عام جنتا کے لیے تو نہیں دیا تھا، عام لوگوں کے لیے یا عام کیسز میں تو نہیں دیا تھا، اور ویسے بھی از خود نوٹس کوئی عام لوگوں کے لیے تھوڑا لیا جاتا ہے، وہ تو لیا جاتا ہے ایسے ہی بڑے لوگوں کے لیے۔ اور چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ، کیونکہ پتہ ہے کہ اگلے ہفتے بھی بڑے اہم فیصلے آنے والے ہیں نیب ترمیم کے حوالے سے، تو ان عدالت کے جو معاملات ہیں ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی جانب سے کہا گیا کہ آپ جاتے جاتے کوئی شرارت نہ کر کے جائیے گا، نہیں تو اب تک تو راوی چین سے چین لکھ رہا ہے، پھر وہ بے چین ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، اب پتہ نہیں وہ راوی کون ہے۔ بہرحال چیف جسٹس جو ہیں ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے 24 گھنٹوں کے بعد عمران خان کی مختلف درخواستوں پر فیصلہ جاری کیا۔ آپ فیصلہ سنیے گا۔ ان ویو آف ابو petition as this court was informed that interview are permissible from 8 AM to 2 PM، کہ انٹرویو سے مراد ملاقات، کہ جیل مینول میں جیل میں رہنے والے کے ساتھ جو ملاقات ہے وہ 8 بجے سے 2 بجے تک ہو سکتی ہے، اور ساتھ اس کو 3 بجے تک بھی کیا جا سکتا ہے۔ 6 days a week، 6 دن میں، ہفتے کے 6 دنوں میں صبح 8 بجے سے 2-3 بجے تک ملاقات ہو سکتی ہے۔ ٹو فکس فار دی ڈے آر ڈیز، دی سپرنٹینڈنٹ جیل از ٹو فکس دی ڈے آر ڈیز فار دی سیٹ پرپز۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ فرما رہی ہے جیل سپرنٹینڈنٹ کو کہ چونکہ جیل مینول میں لکھا ہوا ہے کہ صبح 9 بجے سے صبح 8 بجے سے 2-3 بجے تک ملاقات کی اجازت ہے، اور ہفتے میں 6 دن ملاقات ہو سکتی ہے، تو آپ مقرر کریں دن یا ڈے یا ڈیز، ایک دن یا ایک دن سے زیادہ ایک ہفتے میں، جس میں عمران خان کی فیملی، ان کے فرینڈز اور ان کے جو وکلا ہیں وہ ملاقات کر سکیں۔ اٹ سیمز دیٹ دیئر از نتھنگ آن ریکارڈ وچ باز این انٹرویو ود دا پرزنر مور دین 1 a week۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھی کہیں منع نہیں ہے، کہیں روکا نہیں گیا کہ ہفتے میں 1 سے زائد دنوں میں ملاقات ہو سکے، تو اس وجہ سے ان ویو آف دی ریفرڈ پوزیشن the jail authorities shall provide reasonable opportunity to the interview friends, legal advisors of the petitioners and relatives to seek interview in accordance with the rules and jail manual, subject of course to the permission by the superintendent Attak jail as is جو 552 رول نمبر ہے اس کے مطابق۔ اب یہ جو ایسا فیصلہ ہے، اگر تو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کا فیصلہ کسی کو سمجھ آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ کیا بات ہے، وہ تو کوئی بہت بڑا قانون دان ہوگا۔ درخواست اگر تو جیل سپرنٹینڈنٹ یہ سارا کچھ کرتے تو کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرنے کی کوئی ضرورت پڑتی تھی؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وجہ سے گزارش کی گئی تھی، بیسیکلی 3 ریلیف مانگے گئے تھے، جیل منتقلی کا، گھر کے کھانے کا، جو بہتر سہولیات کا، اور تیسرا تھا ملاقات کا۔ ابھی صرف ملاقات کیا تک میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فیصلے میں کیا کہا گیا کہ جی آپ کے جو رولز ہیں 552 اور اس میں جو جیل مینول کے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی ہفتے کے 6 دنوں میں کسی بھی دن ملاقات ہو سکتی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ 8 بجے سے 2-3 بجے تک ہو سکتی ہے، اور اس میں یہ نہیں لکھا کہ صرف ایک ہی دن ہو سکتی ہے، وہ ڈیز بھی ہو سکتے ہیں۔ اس وجہ سے جیل سپرنٹینڈنٹ کو کہا گیا کہ آپ ان کو پرمیشن دیں، ریلیٹیوز کو، فرینڈز کو اور وکلا کو، کہ وہ ملاقات کر سکیں، لیکن اس کے لیے پہلے جیل سپرنٹینڈنٹ سے اجازت لینا ضروری ہوگی۔ اب اگر جیل سپرنٹینڈنٹ نے پہلے اجازت دینی تھی تو پھر بتا دیا جائے کہ اب آج کا دن تو گزر گیا، 2 بجے ہو گیا، تو مطلب ہے کہ اب آج بھی ملاقات نہیں ہوگی، کل اتوار کو ویسے نہیں ملاقات ہونی، آگے 14 اگست ہے سوموار کو پھر بھی ملاقات نہیں ہوگی،
کل کا یہ معاملہ ہے 11 اگست کا، اور 4 دن یہ ایسے نکل جائیں گے اور اس کے بعد پھر جا کے جیل سپرنٹینڈنٹ کو بتائیں گے کہ جناب یہ دیکھیں ہمارے آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیا ہے۔ آگے انہوں نے لکھا ہی میں آلسو پرووائڈ دی پریئر اینڈ دی انگلش پریئر میٹ، جو پریئر میٹ ہے جائے نماز، اور ساتھ انگلش ورژن آف دی قرآن اینڈ اپروپریٹ میڈیکل فیسلٹیز ٹو کیٹر ہز ہیلتھ اینڈ ویل بینگ، کہ جی ان کو میڈیسن دینے کی، ان کو قرآن پاک انگلش ترجمے کے ساتھ اور جو جائے نماز ہے وہ دینے کی بھی اجازت دی جائے۔ ان سو فار ایز دی پروویژن آف فوڈ فرام ہوم از کنسرنڈ، کہ جو گھر سے کھانے کا اتنا بڑا کوئی آئینی اور قانونی اور ٹیکنیکل ایشو ہے گھر کا کھانا، کہ اس کے اوپر عدالت نے کہا ایز دی پوزیشن آف فوڈ فرام ہوم از کنسرنڈ لیٹ دی پارٹیز اسسٹ آن دی نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ، اس کے اوپر اگلی تاریخ پر دونوں فریقین عدالت کو اسسٹ کریں گے، عدالت کو آئین اور قانون کے مطابق اور فیصلوں کے مطابق بتائیں گے کہ جناب کیا گھر کا کھانا مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا جیل میں۔ اس کے اوپر عدالت نے اسسٹنس مانگ لی ہے۔ اندازہ لگائیں کتنی آئین اور قانون کی بالادستی ہو رہی ہے، آئین اور قانون کے مطابق چلا جا رہا ہے۔ ان سو فار ایز دا پروویژن آف فوڈ فرام ہوم از کنسرنڈ لیٹ دی پارٹیز اسسٹ آن دی نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ ایز ٹو دی رولز آن دی سبجیکٹ، کہ اس پر رولز کیا کہتے ہیں۔ نواز شریف کی باری ہماری عدالتوں نے کہا تھا اگر اس کو کچھ ہو گیا تو کون گارنٹی دے گا۔ اٹ از آگے کہا گیا دیٹ پٹیشنر بی پرووائڈیڈ آل دی فیسلٹیز ایز پر ہز انٹائٹلمنٹ انڈر رولز اینڈ ادر ریلیونٹ لاز، اور جو باقی ریلیونٹ لاز ہیں اس کے مطابق ان کو فیسلٹیز دی جائیں جو وہ پہلے بھی نہیں دے رہے، اب بھی نہیں دیں گے، اور جو جیل منتقلی کا معاملہ ہے اس کو بھی اگلے ہفتے کے لیے ری لسٹ ان دا نیکسٹ ویک۔ اچھا، یہ معزز وہ عدالت ہے جو تاریخ ہی نہیں مقرر کرتی، ری لسٹ نیکسٹ ویک۔ اب نیکسٹ ویک تو شروع ہوگا منگل سے جمعہ تک، تو اس میں کس دن کے لیے ہوگا سماعت کے لیے مقرر، ابھی یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جو جیل اٹک سے اڈیالہ جیل منتقلی ہے، گھر کا کھانا ہے، اس پر مزید اسسٹنس مانگ لی ہے، جو ملاقات ہے اور میڈیکل فیسلٹیز اور یہ چیزیں ہیں اس کے اوپر جیل سپرنٹینڈنٹ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے، اور یہ فیصلہ 24 گھنٹے بعد، اتنا آئین اور قانون کے مطابق تگڑا فیصلہ جاری کرنے کے لیے اتنا ٹائم لگا آنریبل کورٹس کو۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔